لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. مجھے جو ہے وہ اس کا سعادت حاصل کی کہ میں اس قابل ہوا کہ اس کتاب کو مکمل کر کے اور اس کو پبلش کیا ہے. تو میں نے اپنے جو حج کے دوران جو حج کی ڈیوٹی کی اور مختلف اسپتالوں میں مختلف جگہوں پر کام کیا، تو پھر میں نے اپنے تجربے کے بیس پر امراض قلب کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ 4 قسم کے اقسام پر مشتمل. ایک تو ٹائپ اے، ٹائپ بی، ٹائپ سی، ٹائپ ڈی جو ہے وہ، اس میں اس طرح سے میں نے کلاسیفائی کیا ان کو کہ ایسے مریض جن کو پرانے امراض قلب ہوتے ہیں، یعنی حج کرنے سے پہلے وہ آلریڈی امراض قلب میں مبتلا ہوتے ہیں، مختلف امراض قلب میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے شریانوں کی بیماریاں ہیں، پرانا ہارٹ اٹیک ان کو ہوتا ہے، دل کے ویلز کی بیماریاں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے گوشت کی کمزوری، ہارٹ فیلئر ہوتا ہے، دل کی پیدائشی بیماریاں ہوتے ہیں، دل کی ضربات قلب جو ہے وہ ریگولر ایٹرل فبریلیشن اور اس کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ پرابلمس ان کو پہلے سے ہوتے ہیں، لیکن دوران حج جو ہے وہ علاج اور پرہیز کر کے وہ حج کی جتنے بھی ارکان ہیں وہ کمپلیٹ کر کے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے ملک میں واپس چلے جاتے ہیں. تو ایسے مریض جن کو پرانے امراض قلب ہوتے ہیں اور ان پرانے امراض قلب کے ساتھ دوائیں اور پرہیز پر عمل کرتے ہوئے حج کی ایگزرشن برداشت کر کے بغیر اسپتالوں میں داخل ہوئے وہ اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں، تو ان کو میں نے کیٹیگرائز کیا کہ یہ ٹائپ اے والے مریض ہیں. دوسرے نمبر پر وہ مریض جن کو ٹائپ بی میں نے کلاسیفائی کیا، ان میں وہ مریضوں کو شامل کیا جن کو حج سے پہلے جیسے مختلف قسم کے امراض قلب تھے اور پھر وہ حج کی ایگزرشن کی وجہ سے یا پھر دوائیں چھوڑنے کی وجہ سے یا بد پرہیزی کی وجہ سے یا مختلف قسم کے انفیکشنز، انکنٹرول ڈائبٹیز، انکنٹرول ہائپر ٹینشن، ہارٹ کی ردم جو ہے وہ فاسٹ اور ارریگولر ہونے کی وجہ سے وہ ان کے امراض قلب جو ہے وہ ڈیکمپنسیٹ ہو کے اور پھر وہ اسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں یا پھر موت کا شکار ہو جاتے تھے. تو ان کو میں نے ٹائپ بی جو ہے وہ تشکیل دیا کہ وہ حج سے پہلے تو ان میں کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا، لیکن حج پر آنے کے بعد یہاں پر ان کو اسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آئی یا حج کے دوران اموات کا شکار ہوئے، تو ان کو ٹائپ بی میں نے کیٹیگرائز کیا. ٹائپ سی والے کیٹیگری وہ مریض تھے جن میں حج سے پہلے مختلف قسم کے تھرومبوٹک کورونری آرٹری ڈیزیز یا مائلڈ قسم کے ان کو پرابلمس تھے جن کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی امراض قلب موجود ہیں، یعنی ان کے امراض قلب ایسے تھے کہ جن کا حج سے پہلے جتنی کچھ ان کی ہلچل ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود ان کو امراض قلب کے کسی قسم کے کوئی علامات نہیں ہوتے تھے. ان کو کوئی انجائنا کے علامات نہیں ہوتے تھے، ان کو ہارٹ فیلئر کے کوئی علامات یا پلپیٹیشن یا سنکپی کے علامات نہیں ہوتے تھے. لیکن حج کی ایگزرشن کی وجہ سے اور دوسرے عوامل کی وجہ سے ان میں پہلی دفعہ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر یا حرکت قلب کی بندش یا اچانک موت واقع ہونے کے جو ہے وہ رونما ہوئے. تو یہ وہ مریض تھے جن کو پہلی دفعہ، جن کو ہم ڈی نوو بیماریاں کہتے ہیں،
کہ امراض قلب حج سے پہلے تو ان کو امراض قلب کے کوئی، لیکن امراض قلب کے رسک فیکٹرز تھے، اس کی وجہ سے ان میں امکان تھا، تو حج کی ایگزرشن کی وجہ سے اور دوسرے عوامل کی وجہ سے پہلی دفعہ دوران حج ان کو امراض قلب جو ہے وہ، جس کی وجہ سے ان کو اسپتالوں میں داخل ہونا پڑا۔ تو ان کو میں نے اسٹیج سی جو ہے وہ قرار دیا۔ اسٹیج ڈی والے وہ مریض تھے جس کو میں نے آیاٹروجینک کارڈیوویسکولر پرابلمس جو ہیں وہ، یہ ایک نئی قسم کا کہ دوران حج، کیونکہ اس وقت حج کے دوران ہر قسم کے علاج کی سہولتیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، اور حج کے دوران جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ان کی پرائمری اینجیوپلاسٹی، یا جن کو انجائنا کا پرابلم کی وجہ سے اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی، یا جن کو بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے تو بائی پاس، یا دل میں اگر کوئی بیٹری لگانی ہے تو بیٹری، پیس میکر، اور اگر کن کے دل کے ویلز تنگ یا سخت ہو گئے تو ان کو ویلز کھولنے کی جو ہے وہ ویلولوپلاسٹی، یا ان کی اوپن ہارٹ سرجری۔ اس کے بعد ان میں پھر کمپلیکیشنز ہونے کی، کیونکہ اس وقت تو ایمرجنسی کے دوران اس قسم کے آپریشنز وغیرہ کیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد ان میں پھر کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز زیادہ تھے، جیسے اسٹین تھرومبوسس ہے، جن کو اسٹین ڈالا گیا تھا ہارٹ اٹیک کے بعد، پھر ان میں اسٹین میں دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو کے، اور ٹائپ بی جو ہے وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کا اندیشی کی وجہ سے جو ہے وہ، جس کو ایاٹروجینک ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، یا کن پیشنٹس میں دل کے باہر جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے، یا دل کا بخار جو ہے وہ ویلز کے لگنے کی وجہ سے یا ڈیوائسز کے لگنے کی وجہ سے ان میں انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ان سب کو ایاٹروجینک کارڈیوویسکولر پرابلمس کہتے ہیں، جن کو پھر میں نے اسٹیج ڈی جو ہے وہ قرار دیا۔ اور اس کی اویئرنیس، کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں یہ ایک رجحان ہے کہ ان کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی ہے، ان کی بائی پاس آپریشن ہو گیا ہے، ان کو بیٹری لگ گئی ہے، ان کا اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی ہے، تو لہذا ان کو اب حج کے دوران کسی قسم کے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ امراض قلب جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، اور امراض قلب کی پیچیدگیاں، امراض قلب کے آپریشنز کے بعد ان کی پیچیدگیاں ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، تو لہذا مریض یہ نہ سمجھیں کہ امراض قلب ہو گئے تو وہ آپریشن کے بعد اپنی دوائیں چھوڑ دیں، تو دوائیں چھوڑنے کے بعد جو ہے ان میں پھر کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو ان کو دوائیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور اگر ان کو کوئی علامات ہوں، کارڈک ٹمپوناڈ ہو، کچھ اس قسم کے بلڈ پریشر لو ہو جائے، بخار ہو جائے، سر میں درد، الٹیاں اور سانس کی تکلیف، یا دوبارہ سینے میں درد اور ہارٹ اٹیک کے علامات ہوں، تو وہاں ہر قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے علامات کو اس وجہ سے اگنور نہ کریں کہ یہ دواؤں کی وجہ سے، تو دوائیں چھوڑ دیں، یہ دواؤں اور اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جس کو ہم آیاٹروجینک کارڈیالوجی کے نام سے پاپولر ہے۔ تو ایسے قسم کے جو پرابلمز حج کے دوران رونما ہوتے ہیں، تو ان کو میں نے اسٹیج ڈی پرابلمز کے طور پر کلاسیفائی کیا۔ تو اس طرح سے جو حج کے امراض قلب تھے، ان کو میں نے 4 طریقے سے، یہ میری طرف سے ایک، اپنی طرف سے ایک، یہ کیونکہ حج جو ہے یہ مسلمانوں کا ایونٹ ہے، صحیح، اور یہ کوئی پیٹر یا مائیکل یا ان لوگوں نے اپنے جو مریضوں کے لیے مختلف قسم کی گائیڈ لائن اور کلاسیفیکیشنز تشکیل دی ہوئی ہیں، تو یہ پھر میں نے اپنی طرف سے اس قسم کی اپنے کتاب کو میں لکھنے کے لیے اس قسم کی مختلف کلاسیفیکیشنز جو ہے وہ کر کے اور اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔